جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر میدان میں ان لوگوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ پی ٹی آئی اس وقت مظلوم بن رہا ہے اور اس کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہے ہیں، تو پی ٹی آئی کے ساتھ اس زیادتی کا مذمت کرتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو اس بات سے قوم سے معافی مانگنا چاہیے کہ انہی لوگوں کو اس نے قوم پہ مسلط کیا۔ پریس کانفرنس اس حوالے سے رکھا گیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 8 فروری کو متوقع الیکشن کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس وقت بجائے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے، بین الاقوامی حالات کو دیکھتے ہوئے، سابقہ تجربات سے کوئی سبق سیکھا جائے، انہی تجربات کو بہت برے طریقے سے دوبارہ دہرایا جا رہا ہے۔ اسی طرح کچھ مخصوص افراد کو ایک ٹوکری سے اٹھا کر دوسری ٹوکری میں ڈالا جا رہا ہے، اور اسی طرح ابھی سے لگ رہا ہے کہ منشیات کا، کرپشن کا اور ناجائز دولت کے جو انبار لگائے گئے تھے اس 5 سال میں، ان پیسوں کو استعمال کر کے پھر بلوچستان میں اور پورے ملک میں اسی طرح کی ایک حکومت کو لایا جائے گا۔ اور جو لوگ 5 سال پہلے 3 سال حکومت کیا اور پھر 1.5 سال 18 مہینے دوسروں نے حکومت کیا اور اکٹھے مل گئے تھے، اب جو ہے ایک نیا ڈرامہ شروع ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف اس طرح بیانات شروع کیے ہیں کہ جس طرح یہ صدیوں سے ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور قوم کا حافظہ اتنا کمزور ہے کہ اس کو یہ بھی یاد نہیں رہے گا کہ 18 مہینے جو ہے یہ سارے مل کے اس قوم کو لوٹتے رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں نجات کا راستہ کیا ہے؟ کیا ان لوگوں کو اسی طرح کھل کے کھیلنے دیا جائے؟ کیا اسی طرح بلوچستان کو اور پورے ملک کو جو ہے ان کرپٹ لوگوں کے، منشیات فروشوں کے اور ابن الوقت لوگوں کے حوالے کیا جائے، یا اس کو قوم کو متبادل راستہ دیا جائے؟ جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر میدان میں ان لوگوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اور اسی لیے جماعت اسلامی نے ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی الیکشن کا اتحاد نہیں کیا۔ پی ٹی آئی اس وقت مظلوم بن رہا ہے اور اس کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہے ہیں، لیکن وہ بھی اس کا جواب دہ ہے کہ اس نے بھی اس سارے ٹوکری کے جو ہے گندے انڈوں کو اپنے ساتھ جگا دیا ہے، اور اس نے کم از کم اس کو قوم سے اس چیز کا معافی مانگنا چاہیے کہ اس نے ان کرپٹ لوگوں کو، ان ابن الوقت لوگوں کو اور ان جو ہے مستقل طور پہ سیاسی بٹیروں کو جو اس نے جگہ دیا تھا، تو قوم سے اس کا تو معافی مانگے کہ اس نے کس وجہ سے، جب قوم کہہ رہا تھا کہ آپ انہی لوگوں کو، جو یہ رشید صاحب خود کہہ رہے تھے کہ میں نے 8 وزارتیں کی ہے، تو 8 وزارتیں کس کے ساتھ کی ہے؟ فرشتوں کے ساتھ تو نہیں کیے تھے، اسی مشرف کے ساتھ، اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ، اسی نواز شریف کے ساتھ کیے تھے، اور وہ جیسے پی ٹی ایم میں گیا صاف ہو گئے۔ آج بھی جو ہے اس کے پی ٹی آئی کی جو لوگ دوسری طرف گئے ہیں، ان میں سے اکثر وزیر تھے، اکثر انہی حکومتوں میں تھے، تو پی ٹی آئی کے ساتھ اس زیادتی کا مذمت کرتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو اس بات سے قوم سے معافی مانگنا چاہیے کہ انہی لوگوں کو اس نے قوم پہ مسلط کیا، اور انہی کرپٹ لوگوں کو اس نے جو ہے ان کے چہروں کو صاف کر کے قوم کے سامنے پیش کیا کہ یہ صحیح لوگ ہیں۔ آج جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے چلے گئے، تو یہ جو ہے آپ نے خود بوئے تھے اور دوبارہ خود کاٹ رہے اس کو، لیکن اس چیز کی ہم مذمت کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے اوپن جو ہے الیکشن، اس کے ساتھ فیئر الیکشن کے مواقع ان کو ملنے چاہیے۔ دوسری طرف جو یہ پورا پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے اور بلوچستان کے قوم پرست بھی ان کے ساتھ تھے، ان کے لیے جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو جو ہے کھل کے کھیلنے نہیں دیں گے۔ ہم ہر جگہ، گوادر سے لے کر جوب تک، اس وقت بھی ہم ڈٹے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم جو ہے ان کا مزاحمت بھی کریں گے، مزاحمت بھی کریں گے اور مذمت بھی کریں گے، اور اس کھیل کو جو ہے بلوچستان میں ختم ہونا چاہیے۔ ہم بلوچستان کے عوام سے بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کب تک اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے اسی طرح ان لوگوں کے حوالے کرتے رہیں گے؟ یہی لوگ ہوں گے۔ کرپشن کا مطلب ہے کہ آپ سمجھے کہ بے شرمی کا حد ہے کہ وزراء کے باقاعدہ آپ خود سن رہے ہیں کہ ان کے آڈیوز لیک ہو رہے ہیں کہ بھئی ہم نے آج یہ کرنا ہے اور کل یہ کرنا ہے۔ ایک وزیر صاحب کا ہے کہ بھئی پورے حلقے کا قیمت آپ کو پتہ ہے کتنا کروڑ ہے؟ 5 کروڑ پورے حلقے کا قیمت ہے، اور میرا تو جو وزارت قدوس صاحب نے مجھے دیا ہے اس میں دن کا جو ہے میں 5 کروڑ کماتا ہوں، باقاعدہ اس کا ویڈیو لیک ہو رہا ہے۔ لیکن اگر قوم اب بھی نہیں سمجھے گا اور انہی کے ساتھ دے گا، تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان کا قصور نہیں ہے،
اس قوم کا قصور ہے کہ اس طرح کے کرپٹ لوگوں کا جماعت اسلامی متبادل جو ہے پیش کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کا قیادت اس وقت ملک میں اس سے زیادہ جمہوری پارٹی کوئی نہیں ہے۔ جماعت اسلامی نے متبادل قوم کو پیش کیا ہے، اس سے زیادہ صالح قیادت اس وقت کوئی نہیں ہے۔ جماعت اسلامی نے قوم کو متبادل پیش کیا ہے، اس سے زیادہ باصلاحیت لوگ جو ہے کسی پارٹی میں نہیں ہے۔ جماعت اسلامی نے قوم کے سامنے کر کے دکھایا ہے کہ بغیر اختیار کے اور بغیر اقتدار کے بلوچستان کے سیلاب سے لے کر غزہ کے جہاد تک جماعت اسلامی ہر جگہ موجود ہے اور جو ہے ہر جگہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر قوم کے پاس متبادل نہیں ہو کہ وہی چہرے ہیں، پھر تو قوم کا قصور نہیں ہے۔ قوم کو ہم متبادل دے رہے ہیں اور بہت بہتر متبادل دے رہے ہیں۔ کوئی ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ کس فیلڈ میں جو ہے ہم نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، کس فیلڈ میں ہم نے قوم کا رہنمائی نہیں کیا، کس فیلڈ میں ہم نے قوم کا ساتھ نہیں دیا۔ اس لیے قوم کا حق بنتا ہے، جماعت اسلامی کا قرض ہے ان پہ، قوم اس بار جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ جی آئی یوتھ نے بلوچستان کے نوجوانوں کو اس سارے کھیل میں جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے جی آئی یوتھ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پورے بلوچستان کے نوجوانوں کو ان ظالموں کے خلاف، ان کرپٹ لوگوں کے خلاف اور ان ابن الوقت لوگوں کے خلاف، ان فصلی بٹیروں کے خلاف اور ان جو ایک ٹوکری سے دوسری ٹوکری میں گردش کرنے والے لوگوں کے خلاف جو ہے نوجوانوں کو کھڑا کریں گے۔ جی آئی یوتھ نے فیصلہ کیا ہے کہ کم از کم 5 لاکھ نوجوانوں سے ہم براہ راست ملاقات کریں گے اور بلوچستان کے ہر نوجوان کو ہم سوشل میڈیا کے ذریعے شعور دیں گے اور اس کو بتائیں گے، اور جلسے، جلوس، مظاہروں اور کیمپس کے ذریعے جو ہے ہم نوجوانوں کو اویئر کریں گے، کیونکہ اس وقت بلوچستان کا نوجوان نوکریاں آتے ہیں، یہ فروخت کرتے ہیں، منشیات کے سارے اڈے یہ چلا رہے ہیں، منشیات کے بین الاقوامی گروہ اس اسمبلی میں موجود ہے، نوجوانوں کے مستقبل کو یہ تاریک کر رہے ہیں۔ اس لیے جی آئی یوتھ جو ہے ان منشیات فروشوں کے خلاف، ان کرپٹ لوگوں کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف جو نوجوانوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں، 8 دسمبر سے آج کے دن سے مہم شروع کر رہے ہیں جو 8 فروری تک جاری رہے گا۔ آپ نے 11/11 بھی سنا ہوگا، تو یہ 8/8 جو ہے 8 سے 8 تک جو ہے انشاءاللہ یہ کمپین جو ہے چلے گا اور بلوچستان کے نوجوانوں کو انشاءاللہ آپ یہ 2 مہینے میں پورا تبدیلی دیکھیں گے کہ بلوچستان کے نوجوان خود اپنے مستقبل کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان ظالموں کا مقابلہ کریں گے۔ ہم نے گوادر میں بھی مقابلہ کیا ہے، ہم تربت میں بھی ڈٹے ہوئے ہیں، ہم جوب میں بھی ڈٹے ہوئے ہیں، ہم کوئٹہ میں بھی کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ پورے صوبے کے نوجوانوں کو اس 2 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے خلاف ہم رایا ماموار کریں گے اور جماعت اسلامی ان کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہوگا۔ اور میں صحافی حضرات سے، میں یہاں کے دانشوروں سے، میں یہاں کے عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی اور راستہ ہے ہمیں بتائیں، ہم اس راستے پہ چلیں گے۔ اگر کوئی اور راستہ نہیں ہے اور صاف نظر آ رہا ہے کہ پھر وہی کھیل 5 سال کے لیے کھیلا جا رہا ہے تو ابھی سے کھڑے ہو جائے اور اس کھیل کا راستہ روکیں، ورنہ آپ کا مستقبل تو خراب ہوا ہے، آپ کے بچوں کا مستقبل بھی یہ نہیں رہنے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس مہم میں کامیابی عطا فرمائے۔ جی آپ کے سوال میں 2-3 سوال ہیں، میں ایک ایک کر کے ان کا جواب دوں گا۔ پہلا تو یہ ہے کہ ہم اس وقت غزہ کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ہے کہ اس وقت مہنگائی جب ملک میں میٹر مسئلہ ہوا، گیس کے بلوں کا مسئلہ ہوا، پورے پاکستان میں واحد جماعت اسلامی سے جو کھڑا ہوا اس نے ہڑتال کیا، اور اتنا شاندار ہڑتال کہ ملکی پارٹیاں بھی حیران ہو گئے۔ گوادر سے لے کر چترال تک ہڑتال ہوئے اور اس کے بعد ہم نے مظاہرے کیے، تاریخی مظاہرے ہوئے، ہم نے دھرنے دیے، کوئٹہ سے لے کر چترال تک تاریخی دھرنے ہوئے۔ تو اس وقت عوام کے لیے تو ہم صرف کھڑے ہیں، کوئی اور بتا دے کہ کون کھڑے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا یہ بات صحیح ہے کہ رزلٹ چینج ہو جاتے ہیں، اور گراؤنڈ اس وقت سچویشن یہ ہے، گراؤنڈ سچویشن پاکستان میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ایک بار یہ تھا کہ نواز شریف کے پورے پنجاب اسمبلی میں 6 سیٹیں رہ گئی تھی، صحیح ہے، پھر گراؤنڈ سچویشن چینج ہوا، اس کا وزیر اعلیٰ آیا۔ ایک وقت یہ تھا کہ عمران خان کا 1 سیٹ تھا پوری اسمبلی میں، پھر گراؤنڈ سچویشن چینج ہوا، اس کا حکومت آیا۔ ایک وقت یہ تھا کہ بلوچستان میں لوگ ہم پہ ہنستے تھے کہ گوادر میں آپ جو کہہ رہے کہ آپ جیتیں گے، پھر گراؤنڈ سچویشن چینج ہوا اور لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ تو اس وقت بھی جو ہے آپ انشاءاللہ سرویس کریں گے، قوم نجات چاہتا ہے، قوم تبدیلی چاہتا ہے، قوم ان سے تنگ آ چکا ہے، لیکن متبادل کے لیے قوم کو سوچ سمجھ کے انتخاب کرنا ہوگا۔ ہم نے اپنے کو پیش کیا ہے، ہم سے کوئی بہتر ہے، قوم اس کا ساتھ دے، لیکن ہم قوم کو کہتے ہیں کہ خدا را اب جو ہے وہ روایتی لوگوں سے اپنا جان چھڑائے۔
اگر نئی جان چھڑائیں گے تو اس میں جماعت اسلامی کا یا جو لوگ تبدیلی چاہتے ہیں ان کا قصور نہیں ہے، پھر قوم کا ہی قصور ہے۔ پھر آپ خود سمجھیں کہ قوم غلط ہے یا ہم غلط ہے، اس کا فیصلہ پھر جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ خود کریں۔ پہ یقین اگر اس ملک کے عوام کا ختم ہو رہا ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ ملک کی تباہی کا علامت ہے۔ جب آپ ووٹ سے یقین ختم کریں گے، جو لوگ بھی کر رہے ہیں صحیح ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ جب ووٹ سے بھی یقین ختم ہو گیا تو پہاڑوں پہ جانے سے لوگوں کو کون روکے گا؟ پھر یہ جو دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے کہ نعرے پہ کون روک سکے گا؟ پھر یہاں کے نوجوانوں میں جو فرسٹریشن ہے اس کو آپ کس طرح ختم کریں گے؟ وہ راستہ ہمیں بتا دیں۔ اگر آپ ووٹ سے بھی یقین ختم کر رہے ہیں پھر وہ راستہ بتا دیں کہ آپ ملک کو کس طرح متحد رکھیں گے۔ ملک کو متحد رکھنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ حقیقی جمہوریت یہاں پہ لایا جائے اور ووٹ پہ یقین کو بحال کیا جائے۔ اگر بحال نہیں کریں گے تو جو لوگ اس کو ملک کے مفاد میں کر رہے ہیں، یہی ملک کے مفاد کے خلاف جا رہے ہیں اور وہ ملک کے ساتھ کوئی اچھائی نہیں کر رہے۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی تک ہمارے مرد حضرات نکلے نہیں ہیں، البتہ ہمارا خواتین ونگ اس وقت ہمارا فعال ونگ ہے، وہ اس وقت ڈور ٹو ڈور کمپین 1 مہینے سے شروع کر چکا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ جائیں گے۔ اور جماعت اسلامی جو ہے خواتین کے لیے جو پروگرام رکھتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ لبرل پارٹیاں بھی نہیں رکھتے۔ خواتین کے لیے جتنا منظم جماعت اسلامی کر رہے ہیں لبرل پارٹیوں میں بھی کیا، تو اس لیے جو ہے انشاءاللہ ہمارے خواتین پہلے سے زیادہ ایگریسو انداز میں فون کو چلیں۔